سورۃ الزخرف 25واں پارہ ہے، آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي افلا تبصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا، اے میرے پیغمبر، یہ آپ کی قوم اگر آپ کا مذاق اڑا رہی ہے، آپ کی قوم اگر آپ کے ساتھ دشمنی رکھتی ہے، تو صرف آپ کے ساتھ نہیں، آپ سے پہلے بھی ہم نے آپ کے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام کا مد مقابل جو فرعون تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ جیسے آپ کو ہم نے آپ کی پیغمبری پر دلیل کے طور پر، معجزہ کے طور پر ہم نے قرآن دیا ہے، آج آپ کی قوم اس قرآن کو جھٹلا رہی ہے، تو ایسے ہی آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی کتاب کو فرعون نے جھٹلایا، اور اس کی قوم نے جھٹلایا۔ یہاں میں ایک بات کہہ چکا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تو بعد میں ملی، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات عطا فرما دی فرعون سے، اس کے بعد کتاب ملی ان کو۔ مراد موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ، جو موسیٰ علیہ السلام دعویٰ کر چکے، اس دعوے کو جھٹلایا۔ بہرحال آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے دعوے کو ان کے سامنے رکھ کر دلائل کی روشنی میں بیان فرما چکے، اور اپنی پیغمبری کا ثبوت دیا واضح نشانیوں کے ساتھ۔ ایک تو معجزے اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دیے، آثار ید بیضاء کی۔ اس کے بعد جب فرعونیوں کو اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سمجھایا اور بات ماننے پہ نہیں آئے، اللہ نے مختلف قسم کے عذاب میں ان کو مبتلا کر دیا، اور اس عذاب میں مبتلا کرنے کے بعد اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ان کو نجات عطا فرما دی۔ لیکن جب بھی ان پر عذاب آیا تو وہ وعدہ کرتے رہے کہ جی اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے، ہم راہ راست پہ چلیں گے۔ لیکن جب اللہ جل شانہ ان سے عذاب کو اٹھا لیتے اور نجات عطا فرماتے تو پھر اپنے عہد کو اور وعدے کو توڑ دیتے تھے۔ انجام کار، فرعون کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ جو فرعون آگے اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے جس انداز میں، یہ الفاظ اللہ جل شانہ بیان فرماتے، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور فرعون نے اپنی قوم کے اندر آواز لگا دی، قال یا قوم، کہنے لگا اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر کی حکومت میری نہیں ہے، یہاں پر بادشاہت میری نہیں ہے؟ چونکہ مصر اس زمانے کے حوالے سے ایک خوشحال ملک، اور پھر وہاں پر تجارت اور زراعت، دریائے نیل پہ ڈیم بنائے گئے تھے، اور وہاں سے پھر آگے پانی چلتا رہتا تھا زمینوں کی طرف، تو ایک خوشحال قوم وہاں پر آباد۔ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اب یہاں پہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہریں دیکھ رہے ہو کہ میرے نیچے بہتی رہتی ہے، یہ سب کچھ تو میری ہی وجہ سے ہے، کہ میری حکومت یہاں قائم ہے، میری سربراہی قائم ہے، میں سب کچھ چلا رہا ہوں، تو میرے نظام کے بل بوتے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تمہیں نظر نہیں؟ افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھ پا رہے ان ساری چیزوں کو؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظام چلانے والا میں ہوں، جو موسیٰ کہہ رہا ہے کہ رب کوئی اور ہے، یہ عجیب بات ہے۔ اس لیے ام انا خیر من هذا الذي هو مہین، دوسری طرف دیکھو، میں بہتر ہوں یا میرے مقابلے میں نعوذ باللہ یہ ذلیل
جس کے پاس نہ کوئی مال و دولت، جس کے پاس نہ کوئی جائیدادیں، نہ کوئی حکومت، میں حکومت کا مالک، میں مال کا مالک، میں جائیداد کا مالک، ولا یکاد یبین، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ میری زبان کے اندر فصاحت اور بلاغت میں بات سمجھا رہا ہوں، اس کی بات کون سمجھتا ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر لکنت تھی، اس لیے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ چکے ہیں۔ اس لیے آج بھی کوئی بندہ اگر زبان کے اندر لکنت محسوس کرتا ہے اور واضح بات نہیں کہہ سکتا، اس کو بھی یہ وظیفہ اپنانا چاہیے۔ اللہ پاک اس کی برکت سے زبان کو روانہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کی زبان کو تو چالو فرمایا تھا، لیکن وہ بات فصاحت کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے، مخاطب کو بات سمجھ میں آ جاتی تھی۔ اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام کی تشکیل ہو گئی اور وہ فرعون کے پاس جا رہے تھے، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، وہ ہارون آخی، اے اللہ میرے بھائی میرے ہارون کا بھی انتخاب کیجئے، واشرکہ فی امری، اس کو میرے معاملے کے اندر میرا شریک بنا دے، اس کو بھی نبوت عطا فرما دے، تاکہ اس کے ذریعے میرا حال اور بھی مضبوط بن جائے، کیونکہ یہ میری تائید کرے گا۔ اگر کہیں کسی کو بات سمجھ میں نہ آ جائے تو یہ بات کھل کے بیان کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، دیکھو ایک طرف تو ظاہر کی دنیا میں اس کے پاس مال و دولت کوئی نہیں ہے، ظاہر کی دنیا میں حکومت اس کے پاس کوئی نہیں، افرادی قوت اس کے پاس کوئی نہیں ہے، اور پھر اس کی بات بھی کوئی سمجھ نہیں رہا، اس کی زبان کے اندر لکنت پائی جاتی ہے، تو یہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں؟ پھر آگے جو بات کہہ رہا ہے اپنی قوم کو، فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ، فرعون کی اپنی شان و شوکت، وہ کیا کرتا رہتا تھا؟ ریشم کے کپڑے پہن کے، سونے کے کنگن اپنے ہاتھ کے اندر ڈال کے، اور تیز مضبوط گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے چلتا رہتا تھا۔ اگر یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، پھر اس کو سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے جاتے؟ یہ اس وقت لوگ سونے کے کنگن پہن کے اس پر معاشرے کے اندر بہت بڑا فخر کرتے تھے اور اس کو عزت کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور آج کی دنیا بھی ایسی بن گئی ہے۔ باوجود یہ کہ مردوں کے لیے سونے کو حرام کیا گیا ہے، پھر بھی مرد اپنی عزت کے واسطے فخر کے طور پر سونا استعمال کرتے رہتے ہیں، انگوٹھی استعمال کرتے ہیں، کنگن استعمال کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو سونے کی بالیاں بھی لگاتے ہیں۔ حالانکہ عورتوں کے لیے سونا حلال ہے، مردوں کے لیے سونے کو حرام قرار دیا گیا۔ جو دنیا میں مرد سونا استعمال کرے گا، قیامت کے دن جنت کے اندر یہ سونے کے استعمال سے محروم رہے گا۔ اس لیے آج دنیا کے اندر نے پابندی لگے، لیکن کل قیامت کے دن جب جنت اللہ نصیب فرما دیں گے، وہاں پر سونے اور چاندی کے پلیٹ بندہ کھائے گا اور پیے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگوٹھی پہن لی تھی، اور پھر اس کے بعد انگوٹھی اتار کے پھینک دی، اور صحابہ نے جیسے حضور کو دیکھا وہ بھی اپنی انگوٹھیاں اتار کے پھینک چکے۔ 100% پابند لوگ تھے۔ اس لیے دنیا کے انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب اپنے ایمان کی قوت کو کھو بیٹھتا ہے، یہ دنیا کی چیزوں سے اپنی قیمت بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہو رہا ہے۔ فرعون اپنی قوم کو بیوقوف بنا رہا ہے، ایک طرف کہہ رہا ہے اس کو سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے جا رہے، او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا اس کے ساتھ لگاتار فرشتے کیوں نہیں آ رہے ہیں کہ وہ ہمیں بتا دے کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ فرماتے فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا۔ اس لیے جاہل حکمران ہمیشہ اپنے آپ کو بھی تباہ کر لیتا ہے اور پوری قوم کو تباہی پر ڈال دیتا ہے۔ عجیب فلسفے بیان کرتے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے، حقیقت یہ حال بیان نہیں کرتا۔ اس کو صرف اس بات کی فکر تھی کہ میری چودراہٹ ختم ہو جائے گی،
میری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے پوری قوم کو، حالانکہ سمجھ بھی رہا ہے، حقیقت تو یہی ہے، اس لیے قوم بھی عجیب ہے کہ قوم کے سامنے معاش اس کی فکر تو موجود ہے، لیکن دوسری طرف معاد کی فکر موجود نہیں ہے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا فلسفہ ہے۔ فرماتے ہیں انسان فکر معاش میں تو لگا ہوا ہے کہ موت سے پہلے کی زندگی میں اپنے پیٹ بھرنے کے لیے صبح شام کوشش کر رہا ہے، اپنی ساری صلاحیتیں اس کے لگا رہا ہے، لیکن موت کے بعد کی زندگی جو فکر معاد ہے کہ موت کے بعد دوبارہ انسان اٹھایا جائے گا، اور اس سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اور ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں انسان کے پاس کوئی فکر نہیں۔ اس لیے معاش کی سوچ کی وجہ سے صبح سویرے اٹھنا آسان ہے، سخت سردی کے موسم میں گھر سے باہر نکل کر پیدل چلنا بھی آسان ہے، ٹھنڈ موسم کے اندر ریڑھی پر کھڑا ہونا بھی، راتوں رات کھڑے ہونا آسان پڑ گیا ہے، لیکن مسجد کے اندر جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا انتہائی بھاری ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے۔ تو قوم کو بھی اپنی معاش کی فکر تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ ظاہری دنیا کا نظام، ہمارا جو زراعت کا نظام ہے، تجارت کا نظام ہے، وہ فرعون چلا رہا ہے، واقعی ساری حکومت اس کی اصل تو یہ ہے۔ اس کی بات مان چکے، اور ظاہر کی دنیا میں ایک غریب مولوی تھا، ایک غریب موسیٰ علیہ السلام، اس کی بات کو ٹکرا چکے، اس کے دھوکے میں آ کے۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام اور انبیاء کے ورثاء علماء خیرخواہ ہوا کرتے ہیں۔ آج بھی کسی کے شادی میں گانے باجے اور ناچ گانے، یہ ساری چیزیں چلتی رہی، ایک مولوی صاحب ان کے پاس، او جائے یار اپنا کام کرو، مسجد سنبھالو۔ اس لیے ایک نعرہ لگائے گا، ملا کی دوڑ مسجد تک۔ ملا کا کام تو صرف مسجد کے ممبر اور محراب کو سنبھالنا ہے، باہر کی دنیا میں مولوی کا کوئی کام نہیں ہے۔ ایک غلط سوچ اور فکر۔ حالانکہ جس طرح ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر اس معاشرے کا حصہ ہے، ایک مولوی بھی اس معاشرے کا حصہ ہے۔ دنیا کے ڈاکٹر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی آپ پانی نہ پیے ورنہ کل مر جاؤ گے، ہم کتنے اس پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی اس کو فلاں چیز نہیں کھلانی ہے، اور بھائی ڈاکٹر منع کر چکے ہیں، اور ایک عالم اللہ کا کلام لے کر سمجھا رہا ہے بھائی یہ گناہ نہ کر ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اب اس کی بات پہ لوگ کیا کریں؟ اب گھر گھر لوگ جا کے حجت تام کر رہے ہیں، دکان دکان، گلی گلی لوگ جا کے دروازوں پہ دستک دے کے اللہ کے دین کا پیغام لے کر سمجھا رہے ہیں۔ اور جی یہ فارغ لوگ ہیں، ان کی یہاں کیا ضرورت ہے، ہم تو بیوی بچے رکھتے ہیں، صبح شام اپنے گھر کا نظام چلاتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے۔ اور جب مر جاتا ہے پیچھے اسی مسجد کے مولوی کے پاس آ کے منت ہے، مولوی صاحب آؤ نا آپ ہمارے میت کو غسل دے دو۔ جب پیسہ کماتا رہا، تیرا ابو تھا، تیرا بھائی تھا، تیرا بیٹا تھا، اور جب مر گیا تو آپ غسل کے لیے اس کے قریب نہیں جا سکتے ہیں، پھر وہ مولوی کا بن جاتا ہے، مولوی کی ذمہ داری، جنازہ مولوی صاحب پڑھا لے، اور زندگی ساری اللہ کے منشا کے خلاف۔ اس لیے اب یہاں پر فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لوگوں کی ذہن سازی کر رہا ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں، اس کے پاس دولت نہیں، حکومت نہیں ہے، افرادی قوت نہیں ہے، آپ اس کی بات کیسے مانیں؟ اس لیے اللہ فرماتے فاستخف قومہ فاطاعوا، اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا اور قوم نے اس کی اطاعت کی، انہم کانوا قوما فاسقین، اللہ فرمایا یقیناً وہ ایک نافرمان قوم تھی، فلما آسفونا انتقمنا منہم، لیکن جب انہوں نے غصہ دلایا تو غصہ دلانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا اور بدلہ لیا، فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اس لیے آج کی دنیا میں یہ ایک اور رنگ کے ساتھ بات سمجھائی جا رہی ہے، اور دنیا والے معاشرے کے اندر انہی انبیاء علیہ السلام کے ورثاء کے بارے میں غلط پروپیگنڈے کر رہے ہیں، حالانکہ جیسے نبی، اب ہم یہ سن رہے ہیں اور ہم اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہے، توبہ کر رہے ہیں کہ یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ذلیل
اور آج کے دنیا میں آپ موبائل سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، پوری میڈیا کے اوپر علماء کو کتنا ذلیل کیا جا رہا ہے۔ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، ایک عالم فتویٰ دیتا ہے کہ اس طرح کاروبار حرام ہے، اس کے اوپر کتنے لوگ معاشرے کے اندر اس کے ایک معمولی چھوٹی چھوٹی نشست کو لے کر، کسی مجلس کو لے کر، کوئی اگر اس طرح کمزوری اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس کمزوری کو اٹھا کے اچھال کے معاشرے کے اندر پیش کیا جا رہا ہے، علماء کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ یہ اب سے نہیں، یہ تب سے یہ کام چل رہا ہے۔ اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر تو یہی بات لکھی ہے، اگر پاکستان کے اندر یہ علماء نہ ہوتے تو مجھے پورے پاکستان والے ایکسپٹ کر لیتے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ علماء لوگوں کو گمراہی کے راستے سے بچانے کے لیے کہتے ہیں، او بھائی یہ کاروبار حرام ہے، یہ سود ہے۔ ایک بہت اچھا قریب کا تعلق والا بندہ، کچھ دنوں پہلے میں ان کے پاس یہیں کا بندہ ہے، بڑا دیندار نمازی شخص، اور ان کے معاملات میرے سامنے کوئی تذکرہ ہو گیا، میں نے فوراً کہا، میں نے بھائی یہ تو حرام ہے، اور مولوی صاحب اس کے بغیر ہماری مارکیٹ چلتی نہیں ہے، کیا کرے ہم، کیا کرے بندہ، کس سے کہہ دے؟ 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے والا حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا، کپڑا حرام کا، جوتا حرام کا، پانی حرام کا، کھانا حرام کا، ایسی نماز اللہ کہاں سے قبول کروا؟ پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں اللہ نہیں سنتا۔ اللہ قرآن میں اور حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام پہنتا ہے، تو کہاں سے اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتے؟ اس اللہ فرماتے فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا پانی کے اندر، فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، پھر ہم نے بنایا ان کو گئے گزرے لوگ معاشرے کے اندر۔ یہ بھی ایک قوم تھی کہ دنیا کے اندر زمین پہ آباد قوم تھی، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والوں کے اللہ نے مثال بنا دیا۔ اے لوگوں سنو غور سے، اگر تم بھی ان کی طرح اعراض کرو گے، منہ موڑو گے اور پیغمبر کو جٹلاؤ گے، پیغمبر کے لائے ہوئے تعلیمات جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اس سے منہ موڑو گے، اعراض کرو گے، تمہارا انجام بھی تباہی و بربادی ہے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، آواز لگا دی فرعون نے اپنی قوم کے اندر، قال یا قوم، کہنے لگا اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا نہیں ہے میرے لیے مصر کی حکومت، وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ جو نہریں بہتی رہتی ہے میرے نیچے، افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو، ام انا خیر من هذا الذي هو مہین، یا میں بہت زیادہ بہتر ہوں اس شخص سے جو کہ ذلیل ہے، ولا يكاد يبين، اور واضح طور پر بیان بھی نہیں کر سکتا، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذهب، اور کیوں اس کو کنگن نہیں پہنائے جاتے سونے کے، او جاء معه الملائکۃ مقترنین، اور کیوں اس کے ساتھ لگاتار فرشتے نہیں آتے کہ ہمیں بتلا دیں کہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے، فاستخف قومه فاطاعوه، پر اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا دیا، پس انہوں نے اس کی اطاعت کی، اس کی بات مان لی، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ ایک نافرمان قوم تھی، فلما آسفونا انتقمنا منہم، پس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم اجمعین، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، بس ہم نے ان کو بنایا گئے گزرے لوگ اور مثال بنایا بعد میں آنے والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔